میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایک دم چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ اپنی سمجھ کے تابع ہے۔ بہت دھیان سے سننا، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اپنی سمجھ کے تابع ہے۔ اس کو جو سمجھ میں آتا ہے یہ وہی کرے گا، جتنا سمجھ میں آئے گا اتنا کرے گا، اور ایک بار اس کو سمجھ میں آ گیا تو یہ پوری دنیا کو سمجھانے میں لگ جائے گا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھاتے رہو، کہ جب تک دین کے مذاکرے ہوتے رہیں گے دین سمجھ میں آتا رہے گا، اور جتنا دین سمجھ میں آئے گا اتنا عمل میں آئے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو ہماری کوئی سننے کو تیار نہیں، اور جو ہماری سنتے ہیں وہ سمجھنے کو تیار نہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سمجھو بات کو، کتنا ضروری ہے سننا، سمجھنا اور سمجھ کر کرنا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ پاک نے میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ آج تک جتنے کامیاب ہوئے ہیں، نبی کامیاب ہوئے، صحابہ کامیاب ہوئے، تابعین کامیاب ہوئے، تبع تابعین کامیاب ہوئے، علماء کامیاب ہوئے، مشائخ کامیاب ہوئے، یہ ساروں کے ساروں کی کامیابی کی بنیاد اللہ کا دین ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ایک بھی ملینر نہیں تھا، ٹریلینر نہیں تھا، ابج پتی کروڑ پتی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس دین تھا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا، دنیا میں بھی عزت دی، دنیا میں بھی مقام دیا، اور مرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں پروانہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، کہ مرنے کے بعد اللہ کی رضا مل گئی، اور دنیا میں اللہ نے چین سکون اطمینان دے دیا۔ چاہے ماحول کچھ بھی ہو، چاہے حالات کچھ بھی ہو، اللہ پاک اس کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک زندگیاں دیکھا کرتے ہیں۔ زندگی صحیح ہے تو حالات صحیح، اور زندگیاں غلط تو حالات غلط۔ ایک دم کان کھول کے سن لینا، صاف بات۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اس زمین پر سب سے پہلی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی، سب سے پہلی تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام، اور کتنے سال؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 مگر 50 کم۔ کتنے بچے؟ 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 950 سال تک جس آدمی نے دعوت کا کام کیا ہو، اور 950 سال تک جس آدمی نے اللہ کے دین کے خاطر تکلیف اٹھائی ہو، اس آدمی کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن اسی انسان کی، اسی نبی کی بیوی ہے، اسی نبی کے گھر میں ہے، اسی نبی کے بیٹے کنعان کی ماں ہے۔ آپ سمجھنا یہ ساری باتیں، اسی نبی کی بیوی ہے۔ جس عورت کو گھرانہ نبی والا ملا، جس عورت کو شوہر نبی والا ملا،
جس عورت کے بچے نبی کے بچے کہلائے، لیکن اس عورت نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانا، تو قرآن نے اس عورت کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ وہ عورت جہنم میں داخل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ ہاں، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے کہا، اے قبر تو بڑی خوش نصیب ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے کہ آج تیرے اندر نبی کی بیٹی، علی مرتضیٰ کی بیوی اور حسن اور حسین کی ماں تجھ میں آ رہی ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے قبر کو گویائی دی، قبر کو بولنے کی طاقت دی، اور قبر نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اے ابو ذر، حسب نسب بیان نہ کر، کس کی لڑکی، کس کی بیوی، کس کی ماں، ہمیں کیا پتا، یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں، یہاں تو فیصلے اعمال پر ہوں گے، ایمان اور یقین کو جانچا جائے گا، سنت اور شریعت دیکھی جائے گی۔ یہ اس بچی کے بارے میں، اس لڑکی کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ گھرانہ نبی کا ہے، بیوی نبی کی ہے، نہیں مانا، اپنی ضد پر اڑی رہی، قرآن نے کہا دو جہنم میں۔ اور صرف نوح علیہ السلام کی نہیں، دو مثال دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ لوط علیہ السلام کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے، جن کا پورا گھرانہ نبی، ابراہیم علیہ السلام ماموں ہیں، نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نبی، بیٹے اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، پورا گھرانہ نبیوں کا، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، چار پیڑھی نبی ہے نبی۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام پر امتحان ڈالے گئے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 13 امتحان سے گزارا، 13، اور ہر امتحان میں پاس، ہر امتحان میں کامیاب۔ کہ نمرود نے آگ جلائی، نمرود نے آگ جلائی، ایسی آگ جو آگ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر حضرت ابراہیم کے زمانے تک اور ابراہیم کے زمانے سے لے کر قیامت تک، ایسی آگ نہ کسی نے پہلے جلائی نہ کسی نے بعد میں جلائی۔ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، اور ڈالنے سے پہلے سارے کپڑے اتار لیے گئے، ننگا کر دیا، ہاتھ اور پیر کو باندھ دیا،
اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں ساری انسانیت ننگی ہوگی، اللہ سب سے پہلے کسی کو کپڑا پہنائیں گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں کہ اس دین کے خاطر سب سے پہلے ابراہیم کے کپڑے اتارے ہیں۔ اب آگ میں ڈالنے کی بات آئی، میں ایمان بتا رہا ہوں، میں اس ہستی کا یقین بتا رہا ہوں کہ کیوں اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنایا۔ دھیان دینا ذرا، بہت دھیان سے سننا۔ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور جبرائیل آ گئے۔ اب جبرائیل کون ہے؟ ارے جبرائیل کون ہے؟ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں۔ جب آدمی کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے نا، کوئی کام، تو آدمی کیا دیکھتا ہے کہ ان کے قریب کون ہے، ان سے تعلق کس کا ہے، یہ کس کی سنتے ہیں۔ ارے ڈھونڈتا ہے نہیں ڈھونڈتا، تو جبرائیل سے زیادہ قریب کون اور جبرائیل سے زیادہ مقرب کون؟ اللہ کا ایسا مقرب فرشتہ اپنی اصلی حالت میں سامنے آیا، سر 7ویں آسمان پہ، پیر 7ویں زمین پر، پوری طاقت کے ساتھ۔ اور طاقت کتنی؟ ارے طاقت کتنی کہ شہر انطاکیہ کے اندر جب بنی حبیب نجار کو قتل کیا تو اللہ کا عذاب آیا اس قوم پر، تو حبیب نجار جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام انطاکیہ تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے دروازے پہ صرف ہاتھ رکھ کر ایک چیخ ماری زور سے، وہ چیخ اتنی زور کی تھی کہ اس انطاکیہ شہر کا ہر انسان کے کلیجے وہی پھٹے اور وہی مرے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس کو پلٹو، آ کر پیر کے کونے میں اس بستی کو اٹھایا۔ 7 گاؤں کی بستی، 1 لاکھ انسان 7 گاؤں میں رہتے تھے، ایسے بڑے بڑے 7 شہر اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے سے اس کو اٹھوایا اور پہلے آسمان پر لے جا کر الٹا پٹکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتے اور بلی کی آواز سنی۔ جو فرشتہ اپنی کونوں پر 7 شہر کو آسمان تک اٹھا دے اور الٹا پٹکتے، آج بھی جا کر دیکھو ڈیڈ سی بنا ہے، آج تک وہ جگہ آباد نہیں ہوئی، وہاں کنویں الٹے ہیں، کنویں، اور وہاں کرنا علیہم مطرا، اور آسمان سے اللہ نے اتنے پتھر برسائے کہ وہ سارے کے سارے پتھروں میں دفن ہو گئے۔ اتنا زبردست فرشتہ جو پوری بستی کو نوک پہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور تیسری بات اس فرشتے کے بارے میں لکھی ہے کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے فضائل رمضان میں لکھا، سننا، کہ جو رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے اس رات کی صبح میں جو سورج نکلتا ہے وہ سورج بے نور ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات جبرائیل زمین پر آتے ہیں اور اس رات جبرائیل اپنے 600 پر میں سے صرف 2 پر کھولتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ نور کی وجہ سے آسمان سے سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آتی۔ وہ فرشتہ آ کے سامنے کھڑا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ابراہیم ہوا چلا کر آگ اڑا دے، پانی برسا کر آگ بجھا دے، بلو کیا خدمت ہے۔ اور ابراہیم اس کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام کہ جبرائیل تو بھی محتاج اور میں بھی محتاج، تو بھی محتاج میں بھی محتاج، اور محتاج کی کیا مدد کرے۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ
کہ کسی مخلوق سے مدد مانگنا ایسا ہے جیسا کوئی اندھا اندھے سے راستہ پوچھے. بولو مسئلہ حل ہوگا؟ تو میں بھی اندھا تو بھی اندھا، ہمیں تو کوئی آنکھ والا ہی راستہ بتا سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل تو بھی محتاج، میں بھی محتاج ہوں، اور ہم دونوں کا مالک اور ہم دونوں کا حاجت روا اللہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا تو آپ کہو تو میں جا کر اللہ کو خبر کروں. دیکھو اللہ نے کیسا امتحان لیا. یہ بھی امتحان تھا کہ آپ کہو تو میں جا کر اللہ سے کہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل کہا تو اس کو جاتا ہے جو حالات سے بے خبر ہوا کرتے ہیں، کہا تو اس سے جاتا ہے جو حالات سے بے خبر ہوتے ہیں. میں یہاں پہنچا ہی اس کی بڑائی بیان کرنے کی وجہ سے ہوں. یہ بھی کمزوری کی بات ہوتی ہے کہ ہاں جبرائیل ذرا کہہ دو نا اللہ سے، یہ بھی کمزوری کی بات ہوتی ہے. ایسے 13 امتحان، 13 ان 13 کے 13 امتحانوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا. اما الیک فلا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. جب یہ سارے امتحان میں ابراہیم نکلے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر سکہ لگا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سر پر اللہ نے ساری انسانیت کے امامت کا تاج رکھا. منی جاعلک للناس امام. ایسی بڑی ہستی ابراہیم ہے، اور ان کے خاندان میں لوط علیہ السلام جو ان کے بانجے ہیں، اور اس لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیوی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا سر، اور وہ بیوی نے اللہ کو نہیں مانا، اپنے شوہر کی بات کو نہیں تسلیم کیا، جو نبی کے دشمن تھے ان کے ساتھ کھڑی رہی. اللہ نے کہا لوط اب تم ایک کام کرو، نکلو یہاں سے، تم نکلو، اب ہم ان کو نمٹ لیں گے، ہم ان کو. قرآن کہتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ ہم نے لوط کو اور لوط کے اہل و عیال کو تو بچا لیا مگر اس کی بیوی کو نہیں. کیوں؟ کہ نہیں مانا. نبی کے گھرانے میں رہ کر نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں کہا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں. تو یہ ساری باتیں قرآن کی ہے، میرے جیب کی نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر بھی قرآن کو نہیں سیکھتے، قرآن کو نہیں پڑھتے. قرآن تو اللہ ہم سے باتیں کر رہا. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کتنی جگہ ہے؟ بے شمار. وہ قرآن کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں اور میرے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا ہو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے ماننے میں ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے. دنیا میں اگر کوئی تم کو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہوا ملے اور اس کی زندگی میں تم اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس دیکھو تو رال نہ ٹپکاؤ، آنسو ٹپکاؤ. سنو میری بات، ان کو دیکھ کر رال نہ ٹپکاؤ. سمجھتے رال ٹپکانا؟
ارے سمجھتے ہیں؟ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا کہ قارون جب اپنی قوم میں نکلتا تھا تو ان کی قوم ان کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہم بھی قارون کے جیسے ہوتے، قارون تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ قرآن نے کہا 1400 سال پہلے۔ جیسے ہم کسی مالدار کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، رال نہ ٹپکاؤ بلکہ ان کو دیکھ کر آنسو ٹپکاؤ۔ کیوں؟ کہ قرآن نے کہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب ہمارے ذکر کو اور ہماری یاد کو لوگ بھلا دیتے ہیں تو ہم ان کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم تنگ نہیں کرتے، ہم کھول دیتے سب، اسباب، مال، چیزیں، بنگلے، گاڑیاں، بیلنس سب دیتے ہم۔ لیکن آگے سنو کب تک؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ ہم جو ان کو دیتے ہیں وہ اس میں خوش ہونے لگتے ہیں، اور جب اکڑنے لگتے ہیں، جب اچھلنے لگتے ہیں، اور جب ان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مال کے بلبوتے پہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، اور جب وہ اس زمین پر ظلم کے بازار گرم کرتے ہیں، اور جب وہ اس زمین پر مظلوموں کے جینا حرام کر دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ کیا مطلب؟ ہم ایسا ان کو پکڑتے ہیں، دیکھو یہ اٹھنا بیٹھنا بند کر تو میری بات بند ہو جائے گی۔ پہلے آپ کو بولا اللہ کے واسطے مت جاؤ، آگے ہو جاؤ یہاں سے تھوڑا، ایک یہاں سے اٹھتا ہے ایک یہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ نماز میں بھی کرتے ہو ایسا کہ 4 رکعت نماز میں 2 میں 2 چلے گئے، تیسری رکعت میں 5 چلے گئے؟ ارے بولو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہاں قدری سالوڑگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ شروع میں 10 تھے بعد میں 3 رہ گئے، امام صاحب پلٹ کے دیکھے تو 3۔ ادھر سے جگہ ہے یہاں بیچ میں؟ آپ کے پیچھے جگہ ہے؟ ہاں آگے ہو جاؤ تھوڑا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ کوئی بھی چیز ہے نا دنیا میں، کوئی بھی چیز، ایک بات سمجھو، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے، وہ دھیان ہٹا ساری بات ختم۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ موبائل اللہ کے واسطے بند کر دو، اللہ کے واسطے۔ یہ موبائل ہم کو لے جاتا ہے۔ میں ابھی وہاں پر مدھول میں بات کرتے کرتے میں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھ کے پیار بھری باتیں کر رہے ہو، اور تمہاری بیوی کا موبائل بجے اور اس کے فون پر کسی یار کا فون آ جاوے، اور تمہاری بیوی اس موبائل کو لے کے کمرے سے باہر نکل جائے، تو بتاؤ تمہاری کوئی عزت رہے گی؟ ارے ڈوب مرو گے کہ نہیں؟ کتنی اپنی ذلت محسوس کرو گے؟ ارے کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں تو بولو۔ تم اللہ رسول کی باتیں سنتے سنتے اپنے یار کا فون آوے اور موبائل پکڑ کے باہر بھاگو، یعنی وہ یار تمہارا اللہ رسول سے زیادہ قیمتی ہیں؟ سوچو تو صحیح، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ میرا بندہ میری بات سنتے سنتے چلا۔ ایک زمانے میں نہیں تھا موبائل، ارے زندگی گزر رہی تھی نہیں گزر رہی تھی؟ کسی نے اپنے دادا سے پوچھا کہ تمہارے زمانے میں موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، تمہاری زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو دادا نے جواب دیا جیسے اس زمانے میں تمہاری زندگی بغیر محبت کے، بغیر ہمدردی کے گزر رہی نہیں گزر رہی، ایسے زمانے میں گزرتی تھی ہماری۔ اسے اللہ کے واسطے بیٹھے تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستو، میری بات یہ چل رہی تھی، کہاں چل رہی تھی، کیا بات ہے؟ ہاں،
قرآن کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً کہ جب یہ زیادہ اکڑتے ہیں تو ہم ان کو پکڑتے ہیں اور ایسا پکڑتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ یہ دیکھتے رہ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ہم اسی طرح ظالموں کی جڑ کاٹتے ہیں. آپ سمجھو میری بات کو, ظالموں کی جڑ کاٹتے ہیں, جڑ. ان کو دیکھ کر رال نہ ٹپکاؤ بلکہ ان کو دیکھ کر آنسو ٹپکاؤ, پتہ نہیں اللہ کی پکڑ کا کب شکار ہو جائیں. حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر میں دنیا بنتی نظر آتی ہے, ظاہر میں دنیا سنورتی نظر آتی ہے, ظاہر میں دھندا چمکتا نظر آتا ہے, اور بنتے 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 اللہ ایک جھٹکا مارتے ہیں, ساری بنی بنائی بکھیر کے رکھ دیتے ہیں. ہاں, اور جب اللہ کے دین کا کام آدمی شروع کرتا ہے اور جب صحیح زندگی پہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بگاڑتے ہیں. کیوں کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون پکا ہے کون کچا ہے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون مومن ہے کون منافق ہے. ایسے تھوڑی اللہ دے دیتے ہیں, حالات ڈال کر, پریشانیاں ڈال کر. قرآن میں بیان ہے نا دوسرے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سب سے پہلے اللہ خوف ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے؟ وَالْجُوعِ پھر بھوک ڈالیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تین چیزوں میں نقصان, جان میں, مال میں اور پھلوں میں. دیکھو یہ پوری ترتیب کرونا میں نظر آئی. کرونا میں وَشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سب سے پہلے اللہ نے بیماری کا خوف پیدا کیا, ہوا کھڑا کیا, ہر ایک ڈرا ہوا. پھر دوسرے نمبر پر وَالْجُوعِ پھر اللہ نے بھوک ڈالی, کاروبار بند, کھیتیاں بند, ہر چیز بند. اور پھر اللہ نے نقصان ڈالا جانوں میں, موتیں شروع ہو گئی, مال کا نقصان اور پھر پھلوں میں نقصان. اور لیکن آگے اللہ نے کہا جو ان تین چیزوں کے نقصان کو برداشت کرتے ہیں اور جمے رہتے ہیں, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے, دین کی محنت کو نہیں چھوڑتے, اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتے, اور دلوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا امتحان ہے اور یہ تو ہماری آزمائش ہے اور یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے کہ ہم سچے ہیں کہ کچے ہیں, سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, اور جمے رہتے ہیں حالات میں. تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ایسے صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیں. پھر اللہ حالات بدلتے ہیں, قسم خدا کی پھر ایسے حالات اللہ لاتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے ہو گیا. کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ لگایا اور لگاتے 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 بدن کے کپڑے بھی اتار دیے. ارے بولو اتارے نہیں اتارے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اللہ کے دین پر کتنا لگا رہے ہیں, یوں کہہ رہے کتنا لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ تو سیرت میں موجود ہے کتنا لگانا. کہا آپ ہی بتا دو, سیرت سے بتا دو. میں نے کہا سیرت میں ہے کہ اتنا لگاؤ کہ بدن کے کپڑے بھی اتر جاویں, ٹاٹ کے کپڑے پہن لیں, ببول کے کانٹے لگا لیں. کہ حضرت ابوبکر نے یہ کیا, سب کچھ لگا دیا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا. تو پیارے نبی کو بھی کہنا پڑا یہ صدیق ہے. صدیق کے معنی سچا,
صدیق کے معنی سچا سچا، ایسی سچائی کے ساتھ سب کچھ لگایا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے دوست صدیق اکبر کو سلام بھیجتے ہیں، جس کو شاعر نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ نے خود پوچھا، ابو بکر کیا اس حال میں تم اللہ سے راضی ہو؟ جب اللہ کے نبی نے یہ بات ابو بکر کو بتائی تو ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا، اللہ کے نبی، میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اتنا لگاؤ، اتنا لگاؤ، اتنا لگاؤ کہ لگاتے لگاتے سب ختم ہو جاوے، پھر دیکھو اللہ کے غیب کی طرف سے اللہ تمہارے لیے کیسے انتظام کرتے ہیں۔ ہم تو حالات کو دیکھ کر چلنے والے لوگ ہیں۔ کس کو دیکھ کر بولو؟ یاد رکھنا، حضرت فرماتے ہیں جو حالات کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ تو منافق ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ حالات کو دیکھ کر نہیں چلا جاتا، یہاں تو اللہ کے وعدوں پر چلنا پڑتا ہے۔ ایک طوطا تھا، طوطا، سنو بہت اچھی بات سناؤں آپ کو۔ ایک طوطا تھا، طوطا، وہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، طوطا، اور اس کا پنجرا چھت پہ لٹکا ہوا، چھت پر لٹکا ہوا، اور پنجرے کے اندر طوطا، اور مالک اس طرح کرسی پہ بیٹھ کے کہتا، مٹھو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ طوطا پنجرے میں پڑھتا، جب کہو تب پڑھتا، کوئی مہمان آتے مہمان کو دیکھ کر پڑھتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا چھت پر پنجرا لٹکا ہوا تھا اور کمرے میں بلی داخل ہو گئی۔ ارے کون داخل ہو گئی؟ اب وہ بلی کو دیکھ کر ہمیشہ عام متن طوطے کیا ہو جاتے ہیں؟ ارے گھبرا جاتے ہیں، ارے ڈرتے نہیں ڈرتے، شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہو۔ طوطے کو سب سے زیادہ ڈر بلی سے لگتا ہے۔ جیسے اس نے بلی کو دیکھا گھبرا گیا، اور ہماری زبان میں کہے پسینے چھوٹ گئے، اور گھبراہٹ کے مارے وہ جو جالی کی جو جالیاں تھی پنجرے کی اس سے چپک گیا، آنکھیں بند کر دی۔ کیا ہوا؟ بلی۔ اب یہ مالک نے دیکھا کہ بلی نیچے ہے، طوطا اوپر ہے، اور زبردستی ڈر رہا ہے، تو اس نے مٹھو کو کہا، مٹھو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سننا سننا، تو طوطے نے اوپر سے کہا، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے دوسری مرتبہ کہا، مٹھو سے ڈرو مت، پڑھو لا الہ۔ پھر اس نے کہا، جب تیسری مرتبہ اس نے کہا پڑھو مٹھو لا الہ الا اللہ، تو حضرت فرما رہے تھے پھر تو مٹھو کا مغز گیا، دماغ گیا، اور وہ تو غصہ ہو گیا۔ کون؟ طوطا۔ اور غصے میں کہنے لگا، ذرا حالات کو سمجھو، بلی گزر رہی ہے، ذرا حالات کو نہیں سمجھتے ہو؟ آج تک جب کہا تب پڑھا نہیں پڑھا؟ ارے بولو، اور آئندہ بھی جب کہیں گے تب پڑھیں گے؟ ہم نے کبھی منع کیا پڑھنے کو؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے بلی گزر رہی ہے اور آپ کہہ رہے پڑھو 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 پڑھو، سمجھ نہیں رہے بات کو؟ ایسا ایمان تھا نہیں اپنا؟ ارے بولو، کہ مصعب ابھی تو لاک ڈاؤن ہوا ہے،
ابھی کل گاؤں میں گئے تھے، گشت نہیں، ملاقاتیں نہیں، مسجد جماعت نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا لاک ڈاؤن تھا نا. لاک ڈاؤن کو 2.5 سال ہو گئے بھائی. سارے دنیا کے کام کھل گئے، شادی بیاہ ہو رہی، ارے ہو رہی نہیں ہو رہی، شادی کے ہال سج رہے ہیں، کاروبار ہو رہا دھوم دھڑاکے سے، لوگ ٹرینیں بھر بھر کے جا رہے ہیں، بسیں بھر بھر کے جا رہے ہیں، مگر تبلیغ میں سے ابھی تک لاک ڈاؤن ختم ہی نہیں ہو رہا. تو ہم لوگ حالات سے دیکھ کے کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ طوطے کے جیسے. کہیں بلی گزر رہی ہے، گزر جانے دو، ابھی تو گزر گئی نہیں گزر گئی، کبھی باقی ہے. ارے بولو نا، خدری سالوڑی سے بلی گزری کہ نہیں گزری؟ کورونا ختم ہوا کہ نہیں؟ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ڈالی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. سنو، یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں یہ پورے قدری سالوڑکی کے ذمہ دار ہیں. یہاں کے اطراف کے جو 30 دیہات ہیں ان سب کے ذمہ دار ہیں. ان سب میں اگر ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک آدمی بھی کلمہ نماز سے غافل ہے، قسم خدا کی میری اور تمہاری گردن اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. سچی کہتا ہوں، بچنے والا کوئی نہیں ہے. تمہارا پڑوسی بھوکا رہے اور تم کھا کے سو جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا وہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جب بھوکا رہنے پر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ اللہ رسول سے جاہل رہ گیا، وہ اللہ رسول کا نام نہیں جانتا، وہ اللہ رسول کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا، اس کے گھر میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا. تو بتاؤ میں اور تم جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ آج پورے کرناٹکا کے دیہاتوں میں جا کر دیکھو، یہ مولسب بیٹھے ہیں، نہ دیہاتوں میں امام ہے، نہ دیہاتوں میں مدرسہ ہے، نہ دیہاتوں میں بچوں کی اسلام کی تعلیم ہے، نہ دیہاتوں میں مسلمانوں کو کوئی کلمہ نماز بتانے والا ہے. ایک دیہات میں ہم گئے، اس دیہات والوں نے کہا مول صاحب لاک ڈاؤن کے بعد آج پہلی جماعت آپ کی آئی ہے. سوچو آپ، کل گئے جس گاؤں میں انہوں نے کہا رمضان کے بعد آج 1.5 مہینے کے بعد پہلی جماعت ہے. اگر ان علاقوں میں ہماری جماعتیں نہیں گئی، ان علاقوں میں ہمارے کیا کہتے ہیں مسجدوں کے امام نہیں ہیں، تو ان مسلمانوں کو اللہ رسول کی تعلیم کون دے گا؟ بتاؤ. چلو تم اور میں تو سمجھدار ہیں، ہم لوگ تو نکل جائیں گے، لیکن یہ جو باہر بچے بیٹھے نا چھوٹے چھوٹے، ان کی آخرت کا کیا؟ یہ تو غیروں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے ہیں. ارے کھیل رہے نہیں کھیل رہے؟ اگر ان کو ایمان اعمال کی تعلیم نہیں دی گئی تو ان کی آخرت کا کیا؟ چلو بتاؤ. اور ایک ایک آپ کے تعلقے کے اندر 50-50 دیہات، اور ایک ایک دیہات میں 50-50 مکان، جس کے بارے میں ہم سب بے فکر ہیں، عوام بھی بے فکر، ذمہ دار بھی بے فکر، کسی کو پڑی نہیں ہے، کوئی ملنے کو تیار نہیں. آپ بتاؤ. ابھی حاجی صاحب بتا رہے جماعت ابھی 4 مہینے کی اجتماع سے اپنی گئی، آج ٹوٹ کے واپس آ گئی. کوئی سنبھالنے والا نہیں امت کو، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں. نہ میری دکان بگڑنا چاہیے، نہ میرا مکان بگڑنا چاہیے، نہ میرے ڈپازٹ پہ کوئی اثر آنی چاہیے. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہونا چاہیے. ایمانداری سے بولو ہو جائے؟ ارے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا تو سوچو یار، تھوڑا تو دماغ لگاؤ. اگر دین کو قربانی کی ضرورت نہ ہوتی تو صحابہ کو دنیا میں پھرنا کیوں پڑا؟ کیوں صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا؟ اور کیوں صحابہ نے اپنی اولادوں کو یتیم کیا؟ اور کیوں صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا؟
لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب گھر چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا جہاں لکھا وہاں پڑھتے نہیں، جہاں نہیں لکھا وہیں ڈھونڈتے رہتے۔ ہمارے پاس ہم بتائیں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں غزوہ ہوا ہے جس کا نام غزوہ موتا ہے، اور اس غزوہ موتا کے اندر اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو امیر بنایا اور کہا یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب، اور یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، اور یہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر بنا دے۔ دوسرے نمبر کے امیر جن کا نام جعفر بن ابی طالب ہیں، جو اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ گئے، 7 سال تک حبشہ میں زندگی گزاری، 7 سال کے بعد مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچتے ہی اللہ کے نبی نے پھر تشکیل کر دی غزوہ موتا کی، اور غزوہ موتا میں جا کر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ عمر کتنی ہے؟ صرف 33 سال کا جوان، 33، 30 پر 3، 33 سال کا جوان اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور سامنے کے سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے، اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر غزوہ موتا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی نگاہ نیچے کی، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے چچازاد بھائی کے گھر گئے، دیکھا ان کے چچازاد بھائی کی بیوی جس کا نام حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے، آٹا گوندھ رہی ہے اور روٹی پکانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی پہنچے اور جا کر کہا اسماء بچے کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہا بچے باہر کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آواز دی عبداللہ اور محمد، 3 چھوٹے چھوٹے بچے، تینوں بچے اللہ کے نبی کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی نے ان تینوں کو گلے سے لگایا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی آج میرے گھر پر آئے ہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی جعفر کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسماء صبر کر لے، جعفر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ کہتے یہ سنتے ہی حضرت اسماء بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جوان بیوی بیوہ ہو گئی، تینوں بچے یتیم ہو گئے، اور امت پوچھ رہی یتیم بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا کہاں لکھا ہے؟ اے مسلمانوں تمہارے اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں لگی ہے۔ ہاں ایک چھوٹا سا 9 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، اور اس کے ابا جماعت میں گئے، اس کے ابا اللہ کے راستے میں گئے، نیا کرتا دلا کر گئے کہ بیٹا جب میں واپس آؤں گا یہ کرتا پہن کر تو میرا استقبال کرنا۔ نام ہے ابو بشیر، اور جب قافلہ واپس آیا تو وہ بچہ نیا کرتا پہن کر ایک ٹیلے پر کھڑا ہے اور اپنے ابا کا انتظار کر رہا۔ ایک جماعت گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، ابا نظر نہیں آ رہے۔ تیسری ٹکڑی کے اندر اللہ کے نبی ہیں، وہ دوڑتے ہوئے ٹیلے پہ سے نیچے گیا اور جا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں لپٹ گیا اور کہا اللہ کے نبی میرے ابا نظر نہیں آ رہے، میرے ابا کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہے اس معصوم بچے کا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی برداشت نہیں کر پائے اور اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ بچہ دوسری طرف سے آیا اور کہا اللہ کے میرے ابا کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے تیسری دفعہ چہرہ پھیر لیا، پھر وہ تیسری طرف سے آیا۔ اللہ کے نبی کی محبت جوش میں آئی اور اللہ کے نبی نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ تیری ماں عائشہ ہو اور تیرا باپ محمد ہو؟ کیسے دل کو اذیت پہنچی ہوگی اللہ کے نبی کو،
کیسے اس معصوم بچے کے تڑپنے کو اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہوگا. لیکن میرے دوستو یہ سب کچھ میرے اور تمہارے لیے ہوا ہے. یہ یاد رکھنا, کان کھول کے سننا. ورنہ صحابہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, صحابہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. قرآن نے کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ پوری آیت صحابہ کی شان میں نازل ہوئی اور اللہ نے سارے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر صحابہ سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے, چھوٹے ہو یا بڑے. اب بتاؤ, صحابہ کی اپنی جنت کے تھوڑی مسئلے تھے بھائی, ان کی تو جنت پکی تھی. وہ میری اور تمہاری فکر میں دنیا میں پھرے ہیں اور میری اور تمہاری فکر میں اپنے گھروں کو اجاڑا ہے. آج امت کی بے دینی کو دیکھ کر میں اور تم گھر چھوڑنے کو تیار نہیں. جہاں پیارے نبی کی امت مرتد ہو رہی ہو اور یہ مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ بسترے پہ مزے کر رہا ہو, کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو میرے بھائی حوض کوثر پہ منہ دکھانا ہے. کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے اللہ کے نبی کے یہاں پانی پینے, فرشتے ان کو دھکا دیں گے, اس کو دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. اللہ کے نبی کہے ارے یہ میرے امتی ہے, اے میرے امتی ہے, ان کو کیوں دھکے مار رہے تم لوگ؟ تو وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ 15ویں صدی کے مسلمان ہیں, جب آپ کی امت ارتداد کے دہانے پہ کھڑی تھی یہ اپنے بستروں پر بیویوں سے مزے لے رہے تھے. اللہ معاف کرے دوستو, کہیں ہم کو دھکے نہ لگ جائے. اس کے لیے اللہ کے واسطے پہلے تو نیتیں کرو. دیکھو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. سنو میری بات, نیتیں پکی ہوگی نا تو اللہ راستے سارے کھول دیں گے. میں پکی بات کہہ رہا ہوں, تم پہلے نیت کرو. کرنا ہے تو سب آسان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مجھے فورن جانا ہے اور مجھے 50 کمانے ہیں, مجھے ڈالر کمانا ہے, مجھے پاؤنڈ کمانا ہے, مجھے ریال کمانی ہے, مجھے درہم کمانا ہے. جب بات کو طے کر لیتا ہے تو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ سب کر لیتا ہے. ارے بولو کرتا نہیں کرتا, اور فیل ہو کے آیا اور سکسیس نہیں گیا تو جیب میں سے دے دیتا, لیکن کہتا وہ تو ٹرائی ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب نیت پکی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ اس لیے پہلے نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک اللہ کے دین کے کام کو کرنا ہے. کون کون ارادہ کرتا ہے بولو؟ انشاءاللہ بولو زور سے. سب کریں گے. اب بتاؤ بغیر سیکھے سائیکل چلاوے تو گھٹنے چھل جاوے, اور بغیر سیکھے موٹر سائیکل چلاوے تو گھٹنے کیا ہوئے؟ چھلیں گے کہ ٹوٹیں گے؟ ٹوٹیں گے. اب سائیکل تم نہیں چلا سکتے, موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے, چھوٹی 4 ویلر نہیں چلا سکتے, تو اتنا بڑا دین کا کام بغیر سیکھے کیسا کرو؟ اس کے لیے زندگی میں ایک بار آنکھ بند کر دو, پہلے سب چھوڑو. یہ جتنی چیزیں تم کو نظر آ رہی ہے یہ سب دھوکہ ہے. مرنے کے بعد قسم خدا کی تمہاری اولاد تم کو ایک نیکی نہیں دے گی, تمہاری بیوی تم کو ایک نیکی نہیں دے گی. ہاں سچی کہہ رہا ہوں. سورہ عبس وتولی کی آخری آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی نہیں دے گا. جن کی دنیا بنانے کے خاطر, جن کی دنیا سنوارنے کے خاطر تم اور میں اپنی آخرت کو آگ لگا رہے ہیں. ارے لگا رہے نہیں لگا رہے. حدیث میں آتا ہے جو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اور اپنی اولاد کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کماتا ہے, اللہ مرنے سے پہلے ان کی اولادوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے. کماؤ,
بناؤ دوسروں کی، قسم خدا کے اللہ مسلط کر کے چھوڑے۔ اس لیے سمجھداری ہے، پہلے آنکھ بند کرو اور پھر اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ اور یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ یہ مہینہ جون کا اور جولائی چھوڑ کر اگست سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت ہم کو قدری سالوڈگی کی پوری بنانی ہے۔